من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور آپ کی رسالت کا تذکرہ فرمایا تھا۔ آپ کی پیغمبری کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے انسانوں کی طرف پیغمبر، نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ مکے کے مشرک نبی علیہ السلام سے جب کبھی قیامت کا تذکرہ سنتے تھے تو اس پر وہ بڑا مذاق اڑاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے کہ جس قیامت کا آپ ذکر کرتے ہیں وہ کب آنے والی ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق کی آیتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ اے نبی، آپ ان مشرکین کو اور مذاق اڑانے والوں کو فرما دیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی انفرادی زندگی کے خاتمے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو انسان کی موت واقع ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے فنا ہونے کا بھی ایک وقت رکھا ہے۔ جب وہ وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ جیسے انسان کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو فنا کے گھاٹ اتاریں گے، اور جب وہ وقت آئے گا لا تستأخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون، نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس اعلان کا ذکر کیا۔ مشرکین برملا کہتے تھے، ہم نہ قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، نہ قرآن سے پہلے اللہ نے جو آسمانی کتابیں اتاری ہیں نہ ان کو مانتے ہیں۔ ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ان کتابوں کو مانتے ہیں جو اللہ نے قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل چھوٹے چھوٹے صحیفوں کی شکل میں اتاری،
کسی چیز کو نہیں مانتے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرک علل اعلان اور برملا کیوں کہتے تھے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کے لیے جو پروگرام پیش فرمایا، اور جس پروگرام پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں، وہ پروگرام مشرکین کے زندگیوں میں، ان کے دل و دماغ میں زندگی کی کامیابی سے متعلق جو پروگرام ہے، یہ دونوں بالکل آپس کی ضد ہیں۔ مشرک جو ہیں ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ مشرکین کی چاہت یہ ہوتی ہے، بس نام کے لیے ہم مذہب سے اپنا تعلق رکھیں، باقی عملی زندگی کے اندر مذہب کا کوئی دخل نہ ہو۔ یعنی کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح گفتگو کرنی ہے، کس طرح لوگوں سے تعلقات رکھنا ہے، کیسا بزنس کرنا ہے، اس سلسلے میں مذہب کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ ہماری مرضی ہے، ہم جیسے چاہیں شادی بیاہ کریں، جیسے چاہیں ہم اپنے تعلقات رکھیں، اور جیسے چاہیں ہم لوگوں کے ساتھ معاملات کریں۔ یہ مشرکین کی تھیوری تھی اور ان کا یہ پروگرام تھا۔ قرآن مجید کا جو پروگرام ہے وہ تو بالکل الگ ہے۔ قرآن مجید تو وہ پروگرام پیش کرتا ہے، بلکہ قرآن انسان کے عقیدوں پر ٹوکتا ہے، انسان کے اعمال پر ٹوکتا ہے، ان کے اخلاق و کردار پر ٹوکتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کس طرح کا عقیدہ خدا اور اس کے رسول سے متعلق رکھنا چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنا عمل کس طرح کرنا چاہیے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے اخلاق کا معیار کس طرح کا رکھنا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو اخلاقی اعتبار سے انسان کے لیے نقصان کا سبب ہیں، کس طرح کمائی کرنا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، ہر چیز دین قرآن بتاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز میں قرآن کی مداخلت یہ مشرکین سے تو برداشت نہیں ہوتی، تو اس لیے مشرکین برملا کہتے تھے، ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ قرآن سے پہلے کوئی جو آسمانی کتابیں اللہ نے اتاری ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں مانتے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو مشرک کہتے تھے، آج کے مشرک بھی وہی کہتے ہیں، اور جتنے یورپ کے انگریز ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ ملکہ وکٹوریہ کے زمانے میں انگلینڈ کا جو وزیر اعظم تھا، اس نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر یہ کہا تھا سب لوگوں کی موجودگی میں، جب تک اس دنیا میں قرآن موجود رہے گا دنیا متمدن ترقی یافتہ نہیں بن سکتی۔ تمام کے تمام انگریزوں کو چڑ کس بات کی ہے؟ اسلام سے، قرآن سے چڑ اسی بات کی ہے، وہ جس قسم کی زندگی جیتے ہیں، وہ جو زندگی جیتے ہیں بے حیائی کی، منمانیوں کی زندگی جیتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی اور انٹرفیئر کرے، مذہب ہی کیوں نہ ہو، وہ ان لوگوں کو گوارا نہیں۔ اور چونکہ قرآن زندگیوں میں انٹرفیئر کرتا ہے اور قدم قدم پر بتاتا ہے کہ بھئی اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، کھانا کیسا ہے، پینا کیسا ہے، تمہارا رنگ ڈھنگ کس طرح کا ہونا چاہیے، ہر چیز قرآن بتاتا ہے۔ تو اب یہ چیز جس طرح کافروں کو پسند نہیں، اسی طرح انگریزوں کو بھی پسند نہیں، اسی لیے انگریز اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، بلکہ
یورپ کے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کر قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف میں 6 لاکھ کتابیں لکھی۔ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مل کر قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف 6 لاکھ کتابیں لکھی۔ ان کتابوں کو لکھنے کا بنیادی مقصد اسلام اور قرآن سے متعلق نفرت پھیلانا، دوریاں پیدا کرنا، شکوک و شبہات کو جنم دینا تھا۔ ایک مقصد تو وہ لوگ جو بے دین ہیں ان کو اور دور کرنا تھا، دوسرا جو لوگ دین اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اس لٹریچر کے ذریعے ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کر کے ان کے دل سے ایمان کو ختم کرنا۔ قرآن کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہے ابتدائی آیتوں میں اسی کا ذکر ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کافر کہتے ہیں ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے، وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں۔ ہم ٹوٹے پھوٹے صحیح اللہ کی ہدایت، اس کے توفیق اور کرم سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے مسلمان ہیں، اگرچہ کہ ہم عملی طور پر کمزور ہیں، لیکن ہمارا یقین اور ایمان قرآن کے پروگرام پر ہے۔ بھلے کبھی عمل کرنے میں ہم سے چوک کیوں نہ ہو جاتی ہو، لیکن ہم قرآن کی مداخلت کو اپنی زندگی میں پسند کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں بار بار ٹوکتا رہے، ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری رہنمائی کرتا رہے، قرآن ہمیں بتاتا رہے نماز کیسے پڑھنا ہے، اللہ کی بندگی کس طرح کرنی ہے، غسل کیسے کرنا ہے۔ ہمارے رسول نے یہاں تک بتایا کہ بیت الخلاء میں داخل کس طرح ہونا ہے۔ ارے داخل ہونا چھوڑیے، لنگی یا پینٹ ضرورت کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو کس موقع پر وہاں سے اس جگہ سے ہٹانا، اپنے آپ کو ننگا کرنا، اور بیٹھنا کس طرح ہے، یہاں تک ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، اور ہمیں ہمارے نبی سے محبت ہے۔ ہم اپنے نبی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی تربیت کے نتیجے میں آج ہم انسان ہیں، اگر آپ کی رہنمائی نہ ہوتی تو ہمارا ہگنا بھی جانوروں کی طرح ہوتا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے رسول کا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ایمان والوں کو، کہا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، یہ جو دعا اس کو یاد کیجیے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں راضی ہوں اس بات پر کہ اللہ میرا رب ہے، اور میں راضی ہوں اس بات پر کہ اسلام میرا دین ہے، اور راضی ہوں اس بات پر کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ہیں۔ کافروں نے تو اپنا نعرہ لگایا، اور ہم مسلمان اپنا نعرہ لگا رہے ہیں، اور ہمارا نعرہ یہ ہے کہ ہمیں خدا سے بھی محبت ہے، رسول سے بھی محبت ہے، دین اسلام سے اور اس کی ہدایات سے بھی محبت ہے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے نازل کی ہوئی۔ اب پھر اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان بھکتوں میں اور ان کے لیڈروں میں جو لڑائی ہوگی، کشمکش ہوگی قیامت کے دن، اللہ اس کا ایک منظر بیان فرما رہے ہیں۔
یہاں پر ان بھکتوں کے جو لیڈر ہیں اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اپنے ماننے والوں کے لیے، اور قیامت کے دن ان بھکتوں کا اور ان کے لیڈروں کے درمیان کی جو گفتگو ہوگی اس کا منظر کیا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اگلی آیتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے عبرت و نصیحت پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وہ تفصیل اگلے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل عطا فرمائے۔